ناتا پڑھتے حضور فرمان لا یفتد اللہ فاقا، اوے اللہ تیرے منہ نو سلامت رکھے، ایتھے منہ بند کیتے جائیں جی ہم تو تعریف نہیں کرتے، تیرے بس میں بھی نہیں ہے تعریف کرنا، ہاں تو تعریف کرے کیسے، ادھر سے اجازت جو نہیں ہے تجھے تعریف کرنے کی، ہاں تعریف تو یہ کریں گے جو بیٹھے ہیں جناب، چہرے چمک رہے ہیں، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ یہ کہیں گے مولانا کہ کمال ہے جی، آپ ساری رات میں کرنی نہیں ہے تقریر ساری رات میں تو سب شان ہو جاؤ کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے دے۔ لو جی دو صحابہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے، منافق نہیں چل سکتا 3 میل بھی، ایک گل یاد رکھو، منافق تو بس ہی کوئی نہیں، انہیں منیا ہی کوئی نہیں، تے جیڑا رسول اللہ دا غلام ہوئے میدان بدر دی طرف جاندے ہیں، حضرت سعد بن معاذ عرض کی تھی حضور بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، اور صحابہ گل نہیں کی تھی، حضرت عمر دے زمانے عقبہ بن نافع صحابی دی قیادت ہے، صحابہ واقعی گھوڑے سمندر میں پا دیتے، دشت اقبال بولے کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اے بحر ظلمات گھوڑے مطلب سمندر دیا لہراں میں صحابہ گھوڑے چھوڑ دیتے، تے حضرت سعد بن معاذ جدوں ایک گل کی تھی تو حضور دا چہرہ چمک اٹھیا، اے ہن میں اگلی گل کرن لگا، جدوں آپ دا ایتھوں رگ پھٹ گئی نا خون آیا تے صحابہ کہندے نے حضور نے انہاں دا ہاتھ چک کے نہ تے ایتھے رکھیا، ہن کرنا کی حضور دسنا کی چاہندے نے، فرمایا سعد تو سانو چہرے نو ہسایا سی نا، ویکھ تیرا خون اسی اپنے چہرے تے اج لے رہے ہیں، کرتے ہیں مالا مال ایک بار مدینے میں جا کے، صحابہ کہندے نے اسی پیچھے ہاتھ چھکدے سی سعد دا کہ بھائی حضور دا چہرہ رنگین ہو رہا، حضور چک کے ایتھے رکھ دے سر، آج لے انہوں نے چلے تو محبوب نہ جانے ہی نہیں، تو پہچانے ہی نہیں محبوب نو، تو گلاں کیوں جیاں کرنا، اے تے گل ہو گئی نا، ایتھے اے لمبا واقعہ 2 گھنٹے دی تقریر ہے سعد بن معاذ دی زندگی دے بارے، 2 گھنٹے دی تقریر، تے ملتا ہے کیا کیا، کسے صحابی دا حضور نے ان جنازہ نہیں چاہیا جویں سعد بن معاذ دا چاہیا، انج کلیاں دوویں پائے نپ کے حضور نے ایتھے رکھیا جنازہ، ملتا ہے کیا کیا، تے جدوں اگے گیا نا جنازہ تے منافقین نے گل شروع کر دیتی، انہاں کہا جناب اینو تے بددعا لگ گئی، یہودیاں دی جنازہ ہلکا پھلکا ہو گیا، تے میرے آقا تک گل پہنچی، حضور نے فرمایا وہ جھوٹ بولتے ہیں، 70,000 فرشتے جو آج تک زمین پر نہیں آئے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے ہوئے، ملتا ہے کیا کیا، ہاں ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دے، کیا کیا ملتا ہے، 70,000 فرشتے، حضور فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے نا، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، فرمایا زمین پر تو یہ ہنگامے ہیں نا، تو اللہ کا عرش بھی آج ہل گیا ان کی موت پر، ملتا ہے کیا کیا، ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، صحابہ کہنے نا سا قبر کھودی تھی خوشبو شروع ہو گئی تھی، کستوری دی خوشبو، فرماتے ہیں جتنے گہرے گئے خوشبو آنی شروع ہو گئی ہیں، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، اور یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنانے عرب، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جناب یوسف کے کرتے کی تو ایک بار خوشبو آئی، ہمارے آقا جس گلی سے گزر گئے خوشبو آئی، گلی سے گزر گئے، غلام جس قبر میں چلے گئے خوشبو آئی، امام بخاری کی قبر سے آج بھی خوشبو آ رہی ہے، کوثر نیازی نہیں تھا بھٹو کا وزیر، اس نے اپنی وہاں سفر نامہ روس لکھا، جب وہاں گیا کوکاف کے دیس میں اس کی چھوٹی سی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتا ہے کہ جب میں امام بخاری کی قبر پر گیا نا تو کہتا ہے بڑے مین گیٹ سے، جس طرح داتا صاحب علیہ رحمہ کا گیٹ ہے اتنے پیچھے سے مین گیٹ سے جب میں داخل ہوا تو خوشبو آنا شروع ہو گئی، تو میرے ساتھ جو رہنما تھا مترجم تھا جو ترجمہ کر رہا تھا روسی زبان کے اندر، میں نے اس سے پوچھا اتنے چھڑکاؤ کیا خوشبو کا کہ اتنے مین گیٹ سے خوشبو آ رہی ہے، تو وہ مترجم کہنے لگا ہم نے تو کبھی امام بخاری کی قبر پر خوشبو چھڑکی نہیں ہے، انہوں نے کہا پر یہ خوشبو آ کہاں رہی ہے، انہوں نے کہا ان کی قبر سے آ رہی ہے، جب سے فوت ہوئے ان کی خوشبو آ رہی ہے، ملتا ہے کیا کیا، اور صدیاں بعد غلاماں دیاں قبراں جو خوشبو ہیں تینوں نبی دی خوشبو دے بارے اجے تک شک ہے، سمجھ آئے، یہ 2 صحابہ ہیں جی جن کے بارے میں جو بات میں کرنے لگا ہوں، پھر آخر میں ٹائم بھی ہو گیا ہے تو حضرت غازی علم الدین شہید کے بارے میں 2 باتیں، تاکہ یہ سرزمین انارکلی جس کو آج لوگوں نے آپ اس یہ پتہ ہے زمین آج کتنی خوش ہوئی ہوگی، اس نے بڑی خوش ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے،
پھر غازی صاحب دی گل آخر تے میں کرنی، غازی علم الدین شہید، دو باتیں، دو صحابہ، جب ان کی امی جان ساتھ ہیں، 23 سالہ نوجوان بچہ چلا جائے، انہاں دے پوترے انس بن مالک کول گئے، بڑے سونے جوان، تے پوچھا اوے منڈیا تو کون ہے؟ انہاں کہا جی میں سعد بن معاذ دا پوترا۔ فرمایا تیرا دادا بھی یہو جہا سونا ہے، یعنی اتنے سونے جوان ہے، سمجھ آئی نا بات؟ تے ماں انہاں دی نال تے رو رہیاں، پٹ نہیں رہیاں، رو رہیاں، گل یاد رکھنا۔ حضرت سعد بن معاذ دی ماں نال تے رو رہیاں، حضرت عمر نے رستے منع کیتا، فرمایا مائی چپ بھی کر تے تو روندا ہی رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا عمر تم چپ کر جاؤ، قیامت تک جتنیاں ماواں رون گیاں جھوٹ بول سکدیاں، سعد دی ماں جھوٹ نہیں بول رہی، اینو روڑ دے۔ جدوں رسول اللہ قبر وچ اترے نا، آپ اے ہن گل اگلی، قبر وچ اترے تے سعد بن معاذ نو فرمایا بھی پکڑ کے دیو، میں قبر وچ رکھا، تے پھر دیکھا کہ سعد بن معاذ دی امی جان رو رہیاں، تے حضور نے فرمایا سعد دی ماں ہن چپ کر جا۔ اللہ تعالیٰ اج تک ہسدیاں کسی نو نہیں ملیا، جدوں سعد اللہ دی بارگاہ وچ پہنچا تے اللہ انہوں ہسدیاں ملیا۔ تے کیوں ملیا؟ فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی نا، اج تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں۔ اے بات ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کر کرتے ہیں۔ ملتا ہے کیا کیا، یہ ملتا ہے کہ نہیں کیا کیا؟ فرمایا سعد تو ساڈے نبی نو ہسایا سی، میدان بدر دی طرف جانے ہیں، ویکھ تینوں اسی ہس کے مل رہے ہیں، رب ہو کر ہنس کر مل رہا ہے سعد بن معاذ کو۔ چھوٹے بچے 10 سالہ، ان کے لیے حضور نے کیا، جب صبح آئے نا امام الانبیاء تو فرمایا یار تم نے بتایا ہی نہیں۔ ساتھ رات طلحہ بن برا، انہوں نے کہا جی اس بچے نے کہا تھا حضور کو نہیں بلانا، میری وجہ سے دکھ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا چلو ان کی قبر پر چلتے ہیں، کی محمد سے وفات ہونے، تینوں اجے تک شک ہے تو نبی تے درود پڑھنے دے بھی پوچھتا لوگوں کو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ ہاں اجے تک تینوں صحابہ پاگل کیوں کہلائے؟ صحابہ کو گڑیاں کھڑ کے وٹے مار دے ہوندے سن۔ قرآن کہندا اجے تو منافقاں نو کیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، وہ ایویں ایمان لے آؤ جویں ابو بکر لے آئے، عمر لے آئے، عثمان لے آئے، علی لے آئے، ابو ہریرہ لے آئے، بلال لے آئے۔ انہاں کہا نا نا یہ تے پاگل ہیں، اسی پاگلاں دی طرح ایمان لے آئیے۔ تے صحابہ دا پاگل پن آیا کی؟ بخاری کی حدیث میں چلتے چلتے سنا جاؤں، سی حدیثیں مقام رسول کی سمجھ نہیں آتی نا، یہ صرف اور صرف اہل سنت کے سٹیج پر یہ حدیثیں بیان ہوں گی، اور قیامت تک یہ مجمع بھی اہل سنت کا ہوگا تو لطف ان کو آئے گا۔ یہ ہماری مجبوری ہے بھائی، کھاتے جو ہے سمجھ آئی نا بات؟ یہ اے سنو ذرا، میں حدیث بخاری دی پڑھن لگا، صحابہ پاگل کیوں کہلائے؟ حضرت عروہ بن مسعود، لمبی بات ہے میں اس کو مختصر کر کے، حضرت عروہ بن مسعود مشرکین کی طرف سے سفیر بن کر آئے، واپس جا کر کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا والنجاشیہ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا اے قوم میں بڑے بڑے درباراں وچ گیا، کیسر و کسرا نجاشی دے دربار وچ گیا، جیڑا منظر میں محمد عربی دے دربار وچ ویکھیا کدھر نہیں ویکھیا۔ کی ویکھے؟ انہوں نے کہا ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بہا وجہہ وجلدہ۔ وہ کہتا میں ویکھیا کہ رسول اللہ اپنا نک مبارک صاف کر دیں تے وہ زمین تے نہیں گردا، صحابہ دے ہتھوں تے گردا، تے پھر کی کر دیں؟ دھو دے دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہتھاں تے مل کے اپنے منہ تے اپنے جسماں تے مل دے۔ اور یار جڑے رسول اللہ دی نک مبارک دے اتنا احترام کرتے ہون گے، حضور دی ذات پر احترام کرتے نہ، اسے واسطے اعلیٰ حضرت فرمانے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ انہوں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ۔ اور میں ویکھیا کہ رسول اللہ جدوں وضو کر دین نا تے حضور دے وضو دا پانی لین واسطے صحابہ انج ایک دوسرے نال گتھ مگتھا ہوندے جس طرح ایک دوسرے نو قتل کر دین گے، اور میں لینا سی تو لے لیا۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ ہے وہ باتیں جس کی وجہ سے وہ صحابہ کو پاگل کہتے تھے۔ انہوں نے کہا اور کیا دیکھا؟ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ۔ انہیں کیا میں ویکھیا کہ 1400 صحابہ حضور بلال نو کہندے بلال جائے میری اٹھ نو گھا پا گیا، حکم ایک ہوندا ہے 1400 دوڑ پیندے۔ کیا بات؟ اور کی ویکھے ہی تھے کہندا وما يحدون النظر الیہ تعظیما لہ، وہ تے اکھ پا کے نہیں ویکھدے حضور دے چہرے ول کے تے ویکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے۔ یہ ہے وہ بات، اس وجہ سے اب اکھ پانا بھی بے ادبی،
یار جڑے اکھ پا کے نہیں سن ویکھدے ابو بکر عمر عثمان و علی تے وہ اپنی زبان کھول سکتے ہیں حضور دے بارے؟ آؤ، میں نے کوئی بات تو ایسی نہیں لگی، میں نے صرف صحابہ کا جو کہا کہ وہ پاگل کیوں کہلائے، یہ تو ایک جھلک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 صدیاں اس طرح محفل میلاد نہیں منائی گئی۔ یہ تو بھی تھوڑے کو کسی پوچھے